مخالفت ہوتی ہے۔ جب خدا انسان کو سرفرازی عطا کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھے گا، ایک لکھنے والے نے لکھا جب تمہاری مخالفت ہو تو سمجھ لو تمہارے سرفرازی کے دن نزدیک۔ اور یاد رکھے گا اگر جتنا زیادہ آپ کی مخالفت کی جائے تو ہمیں گھبرانا نہیں۔ پھر پچھلے مہینے جب ہم ان کے گھر میں عبادت کے لیے گئے، پاسٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو خدا کی حضوری، خدا کی معموری باکثرت طور پہ وہاں پہ کام کر رہی، تو یقیناً یہ ایمان تھا کہ خدا آج یہاں پر یقیناً چل پھر رہا ہے۔ بھائی جونی بھی تھے، بین میوش وغیرہ سارے ہمارے ساتھ تھے۔ تو جیسے وہ عبادت ختم ہوئی اور بتیرے لوگوں کے سننے میں آیا کہ جی عبادت جو ہے یہ بڑی بابرکت ہو رہی ہے، خدا اس عبادت کو جو ہے بلائے گا، تو جیسے ہی وہ الفاظ نکلے، مجھے نہیں پتا، وہ کچھ ایسی پریشانیاں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئی کہ یہ عبادت کیا ہو جائے، بند ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا اگر ہم روح بائبل مقدس کو دیکھیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے بس ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے کیا کرے گا، بھاگ جائے گا۔ تو اگر ہم ابلیس کے باتوں کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیتے ہیں تو پھر ہم جلال کسے دے رہے ہیں، کس سے ہم فتح دے رہے ہیں، کسے دے رہے ہیں، ابلیس کو دے رہے ہیں۔ تو خدا تو اپنے لوگوں کے درمیان اپنے مذہبوں کو قائم کرتا ہے تاکہ پاک کی آگ وہاں پر ٹھہری رہے، لیکن اگر ہم ان مذہبوں کو باتوں کے اندر آ کر اسے توڑنا، اسے گرانے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا، خدا خوش ہوگا؟ ہاں جی، خدا خوش ہوگا؟ تو پریشان نہیں ہونا۔ ہاں، خدا آپ کے لیے ضرور اپنی برکتوں کو جاری اور ساری کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں، میں سدا تجھ پر مہربان رہوں گا۔ پچھلے فرائیڈے یہاں پر ایک بات کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا تھا کہ خدا کس طور سے اپنے لوگوں کو سرفرازی عطا کرتا ہے۔ مبشرہ سائرہ سنیل نے کلام کو سنایا تھا، تو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آنے والے فرائیڈے کو ہم جو ہے وہ آسا لاٹھی کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کہ بندہ جب بزرگ داؤد جو ہے وہ جاتی جولیت کے سامنے گیا، تو اس سے پہلے کہ وہ جاتی جولیت کے سامنے میدان جنگ کے اندر اترتا، سول کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ یسی کا بیٹا جس کا نام داؤد ہے، جس کے تینوں بڑے بھائی تیرے ساتھ میدان جنگ کے اندر موجود ہیں، وہ نوجوان اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ یہ فلسطی، یہ نامختون ہوتا کون ہے کہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کر سکے۔ تو لکھا یہ بات سول کے کانوں تک پہنچی اور اوپر یہ رکھی گئی کہ جو کوئی اس فلسطی کا سر اس کے تن سے جدا کر دے، میں اپنی بڑی بیٹی جو ہے اس کے ساتھ بیاہ ہوگا۔ اور خدا کی کلام میں لکھا ہے داؤد کا ہاتھ پکڑا گیا اور جا کر سول کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے، اور سول نے اپنا لبادہ، وہ لباس جو جنگ کے لیے بنایا جاتا ہے، اسے پہنایا ہے۔ اور سول نے کیا، داؤد نے کیا کیا، جب پہنا ہے تو کیا ہوا ہے، چلنے کی کوشش کی ہے۔ ہاللیلویا، چلنے کی کوشش کی ہے، لیکن داؤد نے کیا کہا، میں انہیں پہن کر چل نہیں سکتا ہوں۔ اس بات پر آؤں گا، پہلے ساموئیل کے اندر جا کے پڑھ لیجیے گا، پہلا ساموئیل 17 باب، اور اس کی صرف ہم 42 آیت کو دیکھیں گے۔ اور جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا، کیونکہ وہ شخص لڑکا تھا اور سرخ اور نازک چہرے کا تھا۔ سو فلسطی نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے
साउल ने जब अपना सारा लिबास उतारा और दाऊद को पहनाया है, तो उसने कहा, आए बादशाह सुन इस बात को, जिस लिबास को तूने मुझे पहनाया है, पहली बात मैंने आज तक इस लिबास को आजमाया ही नहीं है। दूसरी बात, मैं इन्हें पहनकर चल नहीं सकता हूं। और तीसरी बात सुन, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे ना इस तलवार पर, भाले पर, बर्ची पर है, क्योंकि मेरा ईमान सिर्फ ज़ाते अक़दस उस खुदा की पाक ज़ात पर है, जिसने माँ के बातन और सुलभ से मुझे लिया, मुझे पसंद किया, ताकि मैं रब्बुल अफ़वाज का नज़ीर कहला सकूं। उसने कहा, मेरा भरोसा ने सारा कुछ उतारा है और चीज का लेकर निकला है, फलाखन है, थैला है। और यहां पर जाती जूलिया ने तीसरी बात क्या बयान की है? लाठी है। कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर मसीहत जिस बात पर ईमान रखती है वो क्या है? तसलीस पर। और तसलीस क्या है? हाँ, हालेलुया, सारे मिलकर बोलेंगे, क्या है? बाप, बेटा और रूह कुद्दस। और दाऊद के पास कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। और तीसरी चीज जो उसके हाथ में है वो लाठी है, आसा, जिससे चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को चराते हैं और इनकी निगहबानी करते हैं। और ये आसा, ये लाठी जो चरवाहों के हाथों में होती है, इसके एक साइड पर लोहा लगा होता है, जिसे वो उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब वो अपनी भेड़ बकरियों के लिए चारा दरख्तों की टहनियों से काटते हैं, तो वो उसी आसा को, उसी लाठी को, जिसके एक साइड पर लोहा लगा होता है, उसे इस्तेमाल करते और अपने जानवरों का, अपनी मवेशियों का पेट भरते। और जब दाऊद अब जाती जूलियत के सामने है, तो जाती जूलियत ने क्या किया? निगाह की, और उसने क्या कहा है? क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे सामने आया है? अब जिस जगह पर आपको लाकर खड़ा करना चाहता हूं, वहां पर लफ्ज इस्तेमाल है लाठी का, लेकिन लाठी, आसा, आज तक की मलका की किताब के अंदर ये बात नजर आती है कि आसा जो है वो बादशाहों के हाथों में होता है, और वो बादशाह के हाथों में एक ऐसी चीज की शहादत देता है कि ये बादशाह के हाथ में से देखने में आसा है, लेकिन दार हकीकत ये क्या है? उसके हाथों में क्या है? अथॉरिटीज है, पावर, असूल, कानून उसके हाथों के अंदर है। हाकिम होने के नाते जो ये चाहेगा वो ये कर सकता है, और उसके हाथ के अंदर आसा इस बात की गवाही, शहादत के तौर पर है कि जिसे बादशाह कबूल करता है उसकी तरफ अपने आसा को बढ़ा देता है। और वो क्या करता है? जिसे बादशाह पसंद करता है वो आता और उस आसा की नोक को जो है वो छूता है। लेकिन दाऊद जिस लाठी को लेकर आया है, जाती जूलियत इस बात का इकरार करता है कि मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आया है। जाती जूलियत इस बात पर निगाह कर रहा है कि इसके हाथ में क्या है? लाठी है, लेकिन वो लाठी उसकी नजर में है, लेकिन अथॉरिटीज, पावर जो है वो किसकी तरफ से उसके हाथों में है? किसकी तरफ से है? खुदा के हाथों में है। जाती जूलियत कहता है ये आसा, ये लाठी है, लेकिन जाती जूलियत की निगाह में तो वो लाठी और आसा और लकड़ी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन दर हकीकत में ये वो इख्तियार है जिसकी बाबत खुदा के कलाम में लिखा है, बस तुम मेरे साथ खड़े हो और मेरी निजात के कामों को देखकर। दर हकीकत में वो आसा, वो लाठी नहीं थी, बल्कि रब्बुल अफ़वाज का वो इख्तियार है जिसके बारे में बुजुर्ग दाऊद बयान करता है, आए खुदा तेरी बदौलत मैं दुश्मनों की ताकतों पर दावा करता हूं, और मेरे बाजू क्या करते हैं? पीतल की कमानों को झुका देते। लाठी आसा
ایک اتھارٹیز، ایک پاور ہے جو کسی کے وسیلہ سے آپ کو دی جاتی ہے، آپ کے سپرد کی جاتی ہے۔ آج جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، یہاں پر آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پی جو بڑے رتبوں پر فائز ہیں، شاید آپ نے ان کے ہاتھوں کے اندر ایک چیز دیکھی ہوگی، شاید تن کے اوپر وردی ضرور ہے، ٹوپی اس کے سر کے اوپر ہے، میڈل جو ہے وہ اس کے یہاں پر لگے ہوئے ہیں، اس کے پولیس والے کے شولڈر پر، کندھے پر پھول ستارے لگے ہوتے ہیں، جو اس بات کو بیان کرتے، ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اتھارٹیز اسے دی گئی ہے۔ لیکن ایک امپورٹنٹ چیز اس کے ہاتھوں کے اندر ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ ایک سٹک، ایک لاٹھی ہوتی ہے، اور شاید وہ سارا کچھ بھول سکتا ہے، لیکن کس چیز کو نہیں بھولتا؟ کسے نہیں بھولتا؟ وہ شاید 3 فٹ کی کچھ اتنی ہوتی ہے، 2.5-3 فٹ کی وہ سٹک، وہ اپنے ساتھ جب لیتا، اپنے ہاتھوں میں تھامتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی پاورز، اس کی اتھارٹیز کیا ہوتی ہے؟ زیادہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے، جو اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یہ معمولی شخص نہیں، یہ ادنا شخص نہیں، یہ کوئی غریب انسان نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت پاکستان کی ایک خاص کرندہ ہے، جس کے ہاتھوں میں یہ پاورز ایز اے سٹک کے طور پر دی گئی۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، خروج کی کتاب کے اندر، جب موسیٰ کو فرعون کے سامنے خدا نے بھیجنا ہے، تو موسیٰ گھبرایا ہوا ہے، اور کہتا ہے خدا میں کیا ہوں جو میں فرعون کے پاس جاؤں اور تیری قوم اسرائیل کو وہاں سے نکال کر لے کر، میں کیسے جانوں گا کہ تو میرے ساتھ ہے؟ میں کیسے بھروسہ کر لوں کہ تو میرے آگے آگے چلے گا؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ جو میرے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، یقیناً وہ خدا بڑے بڑے جلالی کاموں کو کرے گا، اور اس جابر بادشاہ کو جس کا نام فرعون ہے، اس سے خدا میرے سامنے جھکا کر اس کے لبوں سے یہ کروائے گا کہ در حقیقت عبرانیوں کا خدا زندہ ہے۔ تو خدا نے کیا کہا ہے؟ اے موسیٰ سن، تیری زبان کو بنانے والا میں۔ دوسری بار تو مجھ سے نشان طلب کرتا ہے، بتا تیرے ہاتھ میں ہے کیا؟ تو اس نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا اس نے؟ کیا اس کے پاس، موسیٰ کے پاس کچھ تھا؟ کیا ہے اس کے پاس؟ ایک آسا، ایک لاٹھی ہے، اور ہسٹری بیان کرتی ہے کہ یہ آسا، یہ لاٹھی اختیار جو ہے اس کے سسر یترو کی جانب سے، جب یہ فرعون کے محل سے بھاگا ہے اس مصری کے قتل کے باعث سے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یہ یترو کا دماد بنا، اور وہ آسا جو یترو کے پاس ایسے قائل ہونے کے تھا، اس نے وہ اپنے دماد موسیٰ کو دے دیا۔ اتھارٹیز، پاور جو ہے وہ ایز اے آسا کے لاٹھی کے کنورٹ کی گئی ہے، کہ آج سے یہ اختیار جو ہے یہ میں کسے دیتا ہوں؟ اے موسیٰ تجھے دیتا ہوں۔ اور خدا نے کیا پوچھا ہے؟ اے موسیٰ، اے موسیٰ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کیا کہا ہے؟ خدا ایک ہے، اور یہ لکڑی کی سٹک ہے، یہ لکڑی کا حصہ ہے جسے کاٹا گیا، تراشا گیا، اور میرے ہاتھوں کے اندر سونپ دیا گیا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ لیکن خدا نے کیا کیا ہے؟ اس لاٹھی کو، اس آسا کو، جو اختیار جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے، خدا نے کیا کہا ہے؟ اسی آسا کو کیا کرنا؟ جا کر اسے کیا کرنا؟ فرعون کے سامنے پھینک دے، ڈال دے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ کیا بنے گا؟ سانپ بن جائے گا۔ دیکھنے میں وہ لاٹھی ایسا ہے، لیکن یہ اختیار جو ہے یہ موسیٰ کو کس نے دیا؟ موسیٰ کے ہاتھوں میں دنیاوی طور پر دیکھنے کے لیے لاٹھی آسا لکڑی کا حصہ ہے، لیکن در حقیقت میں اس آسا کو، اس لاٹھی کو کنورٹ کر کے الہی قدرت کے اختیار کے اندر تبدیل کرنے والا عبرانیوں کا وہ خدا جو
جو خورب کی چٹان پر اتر کر موسیٰ سے ہم کلام ہوا کہ موسیٰ میں تجھے فرعون پہ اوپر خدا مقرر کرتا ہوں، تو جائے گا اور میری قوم اسرائیل کو واپس غلامی کے گھر سے نکال لائے۔ اور یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ کسے دیا ہے؟ خدا نے دیا۔ اور بزرگ داؤد زبور 23 کے اندر بیان کرتا ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ لیکن آئیے ذرا اوپر والی آیت کو ذرا دیکھیں گے کہ الفاظ کیوں کہے گے۔ زبور 23 اس کی 4 آیت کو صرف ہم دیکھیں گے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ بزرگ داؤد بن یسی یہودا کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا وہ شخص جو اپنے خاندان کے اندر لال چھوکرے کے نام سے جانا جانے والا نوجوان ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا کی بڑی قدرت اس ٹائم جب یہ جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے اقرار کیا، آئے سول بادشاہ سن اس بات کو، جب شیر یا ریچھ میرے جھنڈ میں سے میرے بڑے کو لے کر جاتا ہے تو خدا مجھے زور بخشتا ہے۔ کون زور دیتا ہے؟ خدا زور دیتا ہے۔ اور میں کیا کرتا ہوں؟ شیر اور ریچھ کو چیرتا اور اس کے منہ سے اپنے برے کو نکال کر لے کر آتا ہوں۔ اور ایسے چرواہ ہونے کے ناطے، ایسے کٹریا ہونے کے ناطے اسے اس بات کا احساس ہے کہ بھیڑوں کو چرایا کیسے جاتا ہے، اور اس بات کو بیان کرتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ تیرے اس قانون کے تحت، تیرے ان وعدوں کے تحت، تیرے اس دیوے اختیار کے ساتھ جو تو نے مجھے دیا کہ جیسے میں ابراہیم کے ساتھ تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ وہ جانتا ہے کہ موت کے سایہ کی وادیوں میں سے نکال لینے والا ایک ہی ہے، اور وہ لشکروں کا خدا ہے جو آسمان و زمین کو تاننے اور بنانے والا خدا ہے، اور سارے مل کر اس کا نام کیا ہے؟ رب الفواج کی غیوری یہ کر دکھائے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اسی عصا اور لاٹھی پر بزرگ داؤد جانتا ہے لوگوں کی نظر میں یہ لکڑی ہو سکتی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ پاور، یہ اتھارٹیز مجھے اس خدا کی طرف سے ملی ہے جس نے مجھے یسی کے خاندان اور یہودا کے قبیلے سے نام لے کر بلایا، اور اس نے ساؤل کے ہاتھوں میں یہ تیل دیا تاکہ مجھے اسرائیل کا بادشاہ بنا سکے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ خدا زندہ ہے، اور تب وہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو آسمان کے خدا کی طرف بلند کر کے کہتا ہے، اے خدا تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے کیا ہے؟ مجھے تسلی ہے، اس لیے کہ تو نہ تو انسان ہے نہ تو آدم ذات، کہ جو جھوٹ بولے جس کا ارادہ بدل جائے۔ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو زندہ خدا ہے، اور تیرے سارے وعدے اٹل اور تیری سچائیاں لا تبدیل ہیں۔ اور یہی عصا آگے چل کے ذرا دیکھیے جو خدا کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے وہ سور جاتا ہے۔ جس جگہ پر آپ کو لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہوں، اتھارٹیز آف گاڈ، پاور آف گاڈ کی جگہ پر آپ کو لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے آج آپ کے ہاتھوں کے اندر صرف و صرف عصا اور لاٹھی نہیں دی، بلکہ اس کا اختیار آج میرے اور آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ اور خدا کے کلام میں دیکھیے گا زکریا کا صحیفہ اس کا 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، پرانے عہد نامے کی سیکنڈ لاسٹ جو یہ بک ہے، زکریا 11 باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، ملاکی سے پیچھے والی یہ کتاب ہے، زکریا 11 باب
اور اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے بس میں نے ان بھیڑوں کو جو ذبح ہو رہی تھی یعنی گلہ کے مسکینوں کو چرایا اور میں نے 2 لاٹھیاں لی، ایک کا نام فضل رکھا اور دوسری کا نام اتحاد، اور گلہ کو چرایا ہے۔ خدا کے کلام میں خدا نے اس بات کو بصورت زکریا پر عیاں کیا، ظاہر کیا ہے، اور وہ اس بات کو بیان کرتا کیونکہ زکریا اپنے نام کے مطلب کے لحاظ سے، اس کے نام کا مطلب ہے خدا مشہور ہے، خدا شہرت یافتہ ہے، خدا ہر جگہ پر جانا جانے والا ہے، اور وہ اس بات کو جانتا ہے جس نے اس کے ساتھ کلام کیا۔ اے زکریا سن اس بات کو، میرے ہاتھوں میں 2 لاٹھیاں آئیں، دیکھنے میں وہ لاٹھیاں تھیں، دیکھنے میں وہ لکڑی کا حصہ ہیں، انہیں تراشا گیا ہے، انہیں بینڈ کیا گیا ہے، ان کے آگے لوہے کو لگا دیا گیا ہے، انہیں سنہری عصا کا نام دے دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھ میرے ہاتھوں میں جو لاٹھیاں آئی ہیں ان کا نام سن میں تجھے بیان کرتا ہوں۔ اور مبارک ہے وہ جن کی جو چیزیں خدا کے ہاتھوں کے اندر آ جاتی ہیں، مبارک ہے وہ چیزیں جنہیں خدا تبدیل کر دیتا ہے، انہیں کنورٹ کر دیتا اور انہیں بدل کر سول کی طرح اور ہی قسم کا انسان بنا دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے لوگوں کی نظر میں وہ کیا ہے؟ لاٹھیاں ہیں، لکڑی ہے، لیکن جب خدا کے ہاتھوں میں آئی ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ دوبارہ لکڑی ہے جی، ہاں جی، کوئی لکڑی رکھا گیا ہے، کیا اس کا نام رکھا گیا ہے؟ پہلے کا نام کیا ہے؟ فضل ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاں، بزرگ داؤد کہتا ہے فضل نال اے رب بخشو گناہ سب میرے، اور نئے عہد نامے کے اندر خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کا فضل تجھ پر ہوا ہے اور تو روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے معاملہ ہوئی۔ کس کا فضل؟ اس خدا کا جو آسمانوں کے آسمانوں میں ناز آنے والا ہے، اور اس نے کہا کہ میرے ہاتھوں میں جو لاٹھی آئی ہے اس کا نام فضل رکھا گیا، اور دوسری جو میرے ہاتھوں میں آئی اس کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ اتحاد رکھا گیا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے ان دونوں لاٹھیوں سے کیا کیا ہے؟ اپنی قوم کو جو تتر بتر ہو چکی ہیں، جو بکھر چکی ہیں، جو دنیا کے اور معبودوں کی عبادت کرنا شروع ہو گئی ہیں، وہ لاٹھیاں جب میرے ہاتھوں میں آئی ہیں تو میں نے انہیں سوارا ہے، اور سوار کر انہیں کیا کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ڈائریکشن کو سیدھا کیا۔ اس کا مطلب ہے لاٹھی جو ہے وہ ہمارے لیے کس کام آتی ہے؟ رستہ سیدھا کرتے ہیں۔ جو بچے اسکول کے اندر جاتے ہیں، جب بچے نہیں پڑھتے ہیں، ہوم ورک نہیں کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، تو ٹیچر کے ہاتھوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ سٹک ہے، اور وہ بچوں کو کس طور سے سوارنے کی کوشش کرتی ہے؟ ہاں، کس سے؟ بچے بولیں گے کس سے؟ سٹک سے۔ ہاں، جو بچے کہنا نہیں مانتے، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ کر اچھلتے ہیں، تو کیا کیا جاتا ہے؟ ٹیچر مجبوراً کیا کرتی ہے؟ ٹیبل سے سٹک اٹھاتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اور سلیمان بن داؤد کہتا ہے جو بچہ، اگر تو بچے پر چھڑی کا لاٹھی کا استعمال کرے گا تو وہ مارے نہیں جائے گا، اور خدا بھی جب انسان کو سوارتا ہے تو کس چیز سے سوارے گا؟ ہاں، چھڑی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ایسے ہی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے دونوں لاٹھیوں کو لیا اور میں نے خود چرایا، کنہیں؟ ان لوگوں کو جو اور معبودوں کی طرف بھٹک چکے ہیں۔ لائٹ چلی گئی ہے، جلدی سے کور کریں گے۔ لیکن نئے عہد نامے کے اندر خدا کے کلام میں لکھا ہے شاگردوں کو فرمان حکم دیا گیا کہ اب ضرورت نہیں ہے کہ تم لاٹھیاں اور آسا لے کر نکلو، لیکن جب تم نکلو تو اب جھولیاں اپنے ساتھ کرتے نہ لینا، لاٹھیاں اب اپنے ہاتھوں میں نہ لینا، بلکہ اب یہ لاٹھی اور آسا تبدیل ہو گیا ہے نئے عہد نامے کے اندر، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اب میں اپنا اختیار تمہیں دیے دیتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ اختیار کیا ہے؟ اب سوٹی لاٹھی ڈانگ سوٹا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ اب وہ اختیار جو موسیٰ کے پاس ایز اے لاٹھی تھا،
جب بڑھایا گیا ہے کلزم کو چیر دیا گیا، جب بڑھایا گیا ہے مصر کے پانیوں پر پانی خون بن گیا ہے، جب بڑھایا گیا ہے سارا کچھ نو کی آفتیں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی. لیکن اب نئے عہد نامے کے اندر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اب سن اس بات کو جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، اب میں تمہیں کیا کرتا ہوں، اپنا اختیار تمہیں دے دیتا ہوں. اور وہ اختیار کیا ہے؟ کیا ہے خدا آپ کو کیا دیتا ہے؟ ہاں کوئی سوٹی، کوئی ڈنڈا، ہاں کوئی خدا آپ کو دیتا ہے آج آپ کے ہاتھوں میں؟ کیا دیتا ہے آج آپ کے ہاتھوں میں؟ میں اپنا اختیار تمہیں دے دیتا ہوں. ہاللیلویا. اور وہ اختیار کیا ہے؟ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، دشمن اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب آؤ. اور خدا خود کہتا ہے میں اپنا اختیار تمہیں دے دیتا ہوں. اب ہمیں یہ اختیار لے کر آگے چلنے کی کوئی ضرورت ہے، بڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن جب یہ چیز خدا کے ہاتھوں کے اندر آ جاتی ہے، ایک ٹائم آیا جب عہد کے صندوق کو تیار کر دیا گیا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے باب موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے شمار کے حساب سے یہ اعلان کر دے کہ کیا کرنا، اپنے اپنے قبیلہ کے حساب سے 12 لاٹھیاں لے لینا اور انہیں کیا کر دینا، رب الفاظ کے ذریعے میں رکھ دینا. اور وہ جو خدا کی نظر میں مقبول ہوگا، جس سے خدا پسند کرے گا، جس سے خدا عزت بخشے گا، جس سے خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا، کیا ہوگا؟ تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ اس آسا پر، اس لاٹھی پر کیا ہوں گی؟ کیا ہوں گی؟ ہاں دلیری کے ساتھ بولیں گے. کیا ہوگا؟ وہ دیکھنے میں لاٹھی ہوگی لیکن وہ بدل جائے گی، کنورٹ ہو جائے گی، 12 قبیلوں میں عزت کے جگہ پر رکھ دی جائے گی، اس جگہ پر جسے عہد کا صندوق کہا جاتا ہے. اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ اس پر کیا ہوں گے؟ ہاں چینج کیجئے ذرا، پیچھے ذرا سنیے گا کیا کہہ رہے ہو. کیا ہوگا؟ اس پر پکے بادام اور کیا ہوگی؟ کونپنے پھوٹ نکلیں گی. اور وہ کس کی تھی؟ ہاں لاویوں کے ایک ایسے خاندان کی جسے بائبل مقدس کے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے میں نے ہارون کو تیرا پیغمبر مقرر کیا ہے اور وہ تیرا منہ بنے گا. وہی آسا، وہی لاٹھی، وہی اتھارٹیز جو از موسیٰ کے ہاتھوں میں، ہارون کے ہاتھوں میں سونپ دی جاتی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے جب دیکھی گئی ہے تو اس پر کیا ہوئے ہیں؟ بادام اور کیا ہوا ہے؟ شگوفے جو ہے وہ کھلے پڑے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ ایز نشان ہے، اسے رکھ دے کیونکہ جو چیز خدا کے ہاتھوں میں وہ بدل کر روری ہو جائے گی. اور لکھا ہے مبارک ہیں وہ زمین پر جن کی کوشش سے تیرے راست باز ہوں گے. وہ لاٹھی کے اوپر پکے بادام و شگوفوں کی طرح نہیں بلکہ وہ آسمان پر ستاروں کی مانند چمکے. اس بات کے لیے کہ خدا نے اپنا اختیار، اپنی پاور جو ہے وہ آپ کو دی ہے. اور اب وہ کس کے اندر؟ لاٹھی کے اندر نہیں ہے، سوٹی کے اندر نہیں ہے، عہد کے صندوق کے اندر بند نہیں کر دی گئی ہے، بلکہ آج کس کے اندر ہے؟ ہاں کس کے پاس ہے؟ اپنا حاضرہ دکھائیے جن کے پاس ہے. ہاللیلویا. جن کے ہاتھ دونوں سلامت ہیں ادھر اپنا حاضرہ دکھائیے کہ خدا کی پاور آج میرے اور آپ کے اندر. ہاللیلویا. خدا کے کلام میں لکھا ہے میں اپنا اختیار تمہیں دے دیتا ہوں. اب نہ تو لاٹھی لے کر جانا، نہ 2 کرتے لے کر جانا، نہ پٹوا، نہ جھولی لے کر جانا، بلکہ اب رسولوں کے اعمال کے مطابق اندر خدا کے کلام میں لکھا ہے میں دوسرا مددگار میرا باپ تمہیں دے گا جو اب تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا، جو تمہارے اندر رہے گا، جو آسمانی باپ کی دل کی باتیں تجھ پر ظاہر کرے گا. حکومتیں پاکستان کے اتھارٹیز جب آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی پنجاب، آئی جی پنجاب کے اندر جا کے جنرل، کرنل، بریگیڈیئر کے ہاتھوں کے اندر جاتی ہے تو وہ پھولے نہیں سنائی پاتا. تو آپ کے پاس تو خدا کی اتھارٹیز ہے جو آسمان و زمین کا مالک اور خالق خدا. تو کیا پھر مجھے اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے؟ ہاں گھبرانے کی ضرورت ہے؟ کیوں خوش آ جاؤں؟ شاید اس ٹائم کے صندوق کے اندر بند کر دی گئی ہے لیکن آج کن کے اندر بند ہے؟
میں اور آپ بھی خدا کے ذریعے کو لانے والے، اور یہ بات کہنے سے نہیں شرماؤں گا کہ میں اور آپ عہد کا صندوق ہے، جن کے اندر خدا کی قدرت رہتی ہے، جن کے اندر خدا کی معموری ہے، جن کے اوپر خدا کا جلال ہے، جن کے اوپر خدا کا مسا ٹھہرا رہتا ہے۔ اب یہ عہد کا صندوق میں اور آپ ہیں، جو جہاں بھی جائیں گے اب اس کے بندنوں کو توڑتے ہوئے چلیں گے۔ جہاں بھی جائیں گے خدا فتح بخشے گا، جہاں بھی جائیں گے خدا حالات کو بدل دے گا، جہاں بھی جائیں گے خدا بندنوں کو توڑ دے گا، اس لیے کہ خدا کا جلال آج میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ہے۔ اور اس نے کہا کہ اب یہ رول قدس اتھارٹیز نہ صرف تمہارے ہاتھوں میں ہے بلکہ تمہارے اندر ہے، اور جس چیز کو تم زمین پر باندھو گے یا کھولو گے وہ کیا کی جائے گی؟ آسمان پر بھی باندھ دی اور کھول دی جائے گی، کہ تمہارے ہاتھوں میں آج کیا ہے؟ اختیار ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ اختیار آج آپ سب کے پاس ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاں سب کے پاس ہے۔ تو اس اختیار کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کوئی اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے، اس اتھارٹیز اس پاور کو استعمال نہیں کرتا ہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ میرے لائق نہیں ہے۔ آج اختیار خدا نے میرے اور آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے، تو اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں دبانے کی ضرورت ہے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جاؤ میرے نام سے قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں کیا کرو؟ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرو؟ بپتسمہ دو اور انہیں یہ تعلیم دو کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ گھبرانے کی لوڑ نہیں ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے؟ جو خدا یعقوب کا ہے سوئے ساڈی ہے پناہ۔ زبور 46 میں بزرگ داؤد بیان کرتا ہے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے میں تیرے ساتھ۔ خدا کے ہاتھوں میں آ جائیے، خدا آپ کو فضل و اتحاد کے نام میں بدل دے گا، خدا آپ کو سول کے نام سے تبدیل کر کے آپ کو پالوس بنا دے گا، خدا ابراہم کو بدل کر ابراہام بنا دے گا جو قوموں کا باپ ہوگا، جس کے وسیلہ سے قومیں جنم لیں گی۔ خدا کے ہاتھوں میں آ جائیے گا، ان 5 روٹیوں اور 2 مشروں کی طرح خدا آپ کو باپ برکت کر کے بتیروں کی ضرورت کو پورا کرنے کا وسیلہ بنا دے گا۔ خدا کے ہاتھوں میں آ جائیے، وہ آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اختیار ہے۔ کس کے ہاتھوں کے اندر ہے؟ ہاں کون اس بات پر ایمان رکھتا ہے جی میرے پاس آج سے خدا کا اختیار ہے؟ ہاں اپنا حاضرہ دکھائیے ذرا۔ ہاں پادری صاحب کہہ رہے ہیں میرے نظر نہیں آ رہا۔ ہاں پادری صاحب نے ذرا ہاتھ بڑھاؤ ذرا اپنے۔ ہاں کوئی پادری صاحب نے آپ بھی کھڑا کیا تو تہاڈے ہاتھ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آئیے، اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور 12 لاٹھیاں رکھی گئی۔ چناؤ بھی خدا نے کیا، سردار بھی خدا نے مقرر کیا ہے، لیکن کیا عزت کسے بخشی ہے؟ ایک ہی کو، اور اس کا نام کیا ہے؟ ہارون۔ لاویوں کا قبیلوں میں سے تعلق رکھنے والا۔ آج خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، آج خدا آپ کو اپنی قدرت سے بھرنا چاہتا ہے، آج خدا آپ کو اپنی معموری سے معمور کرنا چاہتا ہے، آج خدا اپنے جلال اور اپنی قدرت سے آپ کی زندگیوں کو معمور کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آئیے آج اس بات پر دودھ کی طرح بھروسہ کر لیجئے، تیرے آثار تیری لاٹھی سے مجھے کیا ہے؟ تسلی ہے۔ آج اس اختیار پر بھروسہ کر لیجئے۔ بزرگ داؤد بیان کرتا ہے تیری بدولت میں دشمنوں کی طاقتوں پر دعویٰ کرتا ہوں، اور اے خدا میرے ہاتھ میرے بازو پیتل کی کمانوں کو جھکا دیتے ہیں۔ آج سے اختیار خدا آپ کو دیتا ہے، اور وہ اختیار کیا ہے؟ تو جہاں جہاں جائے گا میں کیا کروں گا؟ تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے آسمان بھی ٹل سکتا ہے اور زمین بھی ٹل سکتی، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ خدا زندہ ہے اور اس کے سارے وعدے آج بھی اٹل اور اس کے لوگوں کے ساتھ قائم اور دائم۔ اپنے ہاتھوں میں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں تاکہ خدا آپ کو برکت کرے، اور اس اختیار کو جو آپ کو خدا دیتا ہے اسے لے کر بڑھیے چلیے، تاکہ آپ کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلال میں خدا سبوں کو برکت۔